آیت نمبر 26 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی لا نہیں، یستحیی شرماتے، ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، ان کہ یضربا بیان فرمائیں، ان یضربا کہ بیان فرمائیں، مثلاً کوئی مثال، ما جو، بعوضتاً مچھر کی ہو، ما بعوضتاً جو مچھر کی ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں شرماتے، ان یضربا کہ بیان فرمائیں، مثلاً کوئی مثال، ما بعوضتاً چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مچھر کی ہی کیوں نہ ہو، فما اور چاہے، فوقہا اس سے بھی کم کیوں نہ ہو، چاہے مچھر سے بھی کسی معمولی چیز کی مثال کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر مکھی، مچھر، مکڑی، ان چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی، اور ان مثالوں سے جو مقصود تھا وہ کفار اور مشرکین کو غلط ثابت کرنا تھا۔ مثال کے طور پر مکھی کی مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پوجتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہ مثال بیان فرمائی۔ اب اس مثال میں کیا تھا؟ شرک کی اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ لیجئے کہ کمزوری بیان فرمائی، اور مشرکین کے غلط عقیدے کی اللہ پاک نے وہ کمزوری بیان فرمائی، حقیقت کھول کے رکھ دی۔ پھر مکڑی کی مثال بیان فرمائی کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، مکڑی اپنا جالا بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو جالوں میں سے، گھروں میں سے سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ایک پھونک سے وہ اڑ جائے،
فرمایا اللہ کو چھوڑ کر یہ مشرکین جن کو معبود بنا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اب اس قسم کی مثالیں بیان ہوئی تو ظاہر کفر کے اوپر زد پڑی، شرک کے اوپر زد پڑی کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود کے درجے پہ سمجھ رہے ہیں وہ تو مکھی اور مچھر سے بھی گئے گزرے. اب اس پر مشرکین نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مکھی مچھر جیسی معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کریں؟ اللہ کے کلام کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا گنجائش؟ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائیں، ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، اور چاہے مچھر سے بھی معمولی چیز کی مثال ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو واضح کرنا. اب اگر وہ حقیقت مکھی سے ظاہر ہوگی تو ظاہر مکھی کے مثال بیان ہوگی، اور اگر وہ حقیقت مچھر سے واضح ہوگی تو ظاہر مچھر کی مثال بیان ہوگی، اور اس سے کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان ہوگی تو حقیقت بیان کرنی ہوگی تو اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان فرمائیں گے. جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ ایک ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، ذرہ پیدا کرنے پر. اب اس سے بھی چھوٹی مثال ہے یہ. فاما، پس بہرحال، اما بہرحال، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے. فاما الذین آمنو، پس جو لوگ ایمان لائے. فیعلمون، وہ تو جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ مثال، الحق، بالکل برحق ہے، من ربہم، من سے، رب، رب، ہم، ان کے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. فاما الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ مثال بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا، اور بہرحال، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کو اپنایا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا، کفر کو اپنایا. فَيَقُولُونَ، تو یقولون، وہ کہتے ہیں. فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، کیا، ماذا، کیا، ارادہ، چاہتے ہیں، اللہ، اللہ تعالی، ماذا اراد اللہ، اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں، بہذا، اس، مسئلہ، مثال سے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے، اللہ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے. اب یہاں ان کا جو مقصد ہوتا ہے کفار کا، ان کا مقصد مذاق اڑانا ہوتا ہے. لو یہ کوئی مثال ہے دینے والی، کیا چاہتے ہیں اللہ ایسی مثالوں سے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالی کی اس مثال سے کیا مراد ہے. یضل، اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں. یضل، اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں، بھی،
اس مثال سے کثیرا، کثیر اکثر، زیادہ، بہت زیادہ، کثیرا بہت سو کو، بہت سے لوگوں کو، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، بہ اس سے، کثیرا بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سارے لوگوں کو اس مثال سے یا ایسی مثال سے ہدایت دیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مثال سے گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مثال سے ہدایت دیتے ہیں۔ انسان کسی بھی طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز پر انسان کسی بھی طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان کا وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے اس ٹائم، جو اس کا طرز عمل ہوتا ہے، اس طرز عمل کا خالق بھی اللہ ہے، اس طرز عمل کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ اللہ نہیں کرتے، گمراہ اللہ نہیں کرتے، بلکہ گمراہ تو وہ اپنی شامت اور اپنے نفس کی گمراہی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ یضل بہ کثیرا، چنانچہ یہ مثال اس شخص کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی، یہ مثال اس شخص کے لیے گمراہی کا، یعنی وہ گمراہ تو ہے ہی یہ پہلے ہی، اس کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی گمراہی میں اور اضافہ، اور ایمان والے جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ ایک باقاعدہ قرآن کریم کا ایک موضوع ہے باقاعدہ۔ جو مسلمان کے سامنے اللہ کا حکم آتا جاتا ہے اور وہ اللہ کے اس نئے سے نئے حکم کو مانتا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بہت ساری چیزیں پڑھیں گے جو نہیں ہوں گی، آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، سوچی بھی نہیں ہوگی ایسی چیزیں، لیکن آپ نئی چیز پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، جو ہی پڑھیں گے، آپ کے اندر اس کا یقین آ جائے گا، آپ کی ہدایت میں اور اضافہ ہو گیا، آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ پڑھنے سے آپ کے اندر ایک کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں یہ قرآن نازل ہوتا تھا، منافقین کا ایک طبقہ درمیان میں بیٹھا ہوتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں وہ، لیکن چونکہ اندر سے ایمان نہیں تھا، مخالفت کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے وہ ہر حکم کے بارے میں سوچتے تھے یہ کیا فضول باتیں ہو رہی ہیں، لو ان کی گمراہی بڑھ رہی ہے، ان کی گمراہی بڑھ رہی ہے، یہ کیا فضول باتیں، دل میں وہ یہی سوچ رہے ہیں، لو یہ کون سا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کوئی بات ہے ماننے والی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی، ان کے دلوں کے اندر یہ سوچیں چل رہی ہیں۔ ایمان والے کیا ہیں؟ ایمان والوں کے دل میں یہ چل رہی ہے، اللہ نے ہمیں ایک اور حکم دے دیا، ہم اس پر بھی عمل کریں گے، ہم اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل کریں گے، لو ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، ان کی ہدایت بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف منافق طبقہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے بھی اب وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا فضول باتیں ہمیں سنائی جا رہی، کیا کہانیاں سنائی جا رہی، کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، یا باہر نکل کر کس طرح اس کا مذاق اڑانا ہے، لو ان کی گمراہی، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ایمان والوں کی ہدایت بڑھتی جا رہی ہے، کفار اور منافقین کی گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ یضل بہ کثیرا، یہ جو بات ہے نا، یہ اس کا مفہوم ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یضل، گمراہ کرتے، وما یضل، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے،
بھی اس سے اس کلام کے ذریعے الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور ایسی مثالوں سے یا اس کلام سے اللہ نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وہ جو اللہ کی فرما برداری میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں ان کے لیے یہ قرآن بجائے ہدایت بننے کے گمراہی بنتا چلا جائے گا۔ جو اس کو حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا جن کے طرز عمل 100% اس کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ جو نافرمان ہیں تو وہ کوئی بھی حکم نیا نازل ہوگا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اور اس کو ماننے سے دل میں انکار کریں گے، تو ان کے لیے گمراہی ہے۔ وما یضل به، اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو ہی۔ بس جی یہاں تک۔ اب اگلی آیت میں یہ نافرمان کون لوگ ہیں ان کی کچھ اللہ تعالیٰ صفات یا ان کی کچھ مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔